سوال ہوا کیا مقصود اہل حدیث سے مقصود وہ لوگ ہیں جو حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں، علم حدیث، مصطلح، علم الرجال، اسماء الرجال، جرح و تعدیل کرتے ہیں جو محدثین، وہ ہیں اس سے مراد؟ یہاں پھر اہل حدیث سے مراد وہ ہیں جو سلف کہتے ہیں، اہل حدیث کا عقیدہ، مذہب وغیرہ، اہل الحدیث سلفی جو لوگ ہوتے ہیں کہ یہ چیز بھی تو شبہات پھیلاتے ہیں بہت سارے بریلوی اور دیوبندی وغیرہ، جب یہاں کے اہل حدیثوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم جو بتا رہے ہوتے ہو شرف اصحاب الحدیث امام بغدادی کی، یا جو آثار ہیں سلف صالحین کی جس میں اہل حدیث کی تعریف ذکر کی گئی ہے، فرقہ ناجیہ ہے، دوسری چیزیں، اس سے مراد تو محدثین ہیں، بخاری مسلم وغیرہ جو حدیث کا کام کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تھوڑی ہے تمہارے یہاں کے جو مولوی پھر رہے ہوتے ہیں مسجدوں میں اہل حدیث وغیرہ آگے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ مذاق اڑا رہا تھا بریلوی، وہ لمبی داڑھی والا محمدی مسجد میں نماز دینا، وہ تھوڑی ہے اہل حدیث، اس طریقے سے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں صحیح مراد کیا ہے وہ بتاتے ہیں شیخ یہاں پہ۔ کہتے ہیں جب کہا جاتا ہے اہل حدیث، اہل الحدیث، اس کا اطلاق جو ہے دو قسم کے گروہوں پر ہوتا ہے۔ اہل حدیث عقیدے کے اعتبار سے، سنت کے اعتبار سے، تو اہل حدیث روایت کے اعتبار سے جو حدیث کی روایت لی جاتی ہے۔ جب کہا جاتا ہے اہل حدیث تو اس میں جو راویان حدیث اور حدیث پہ کام کرنے والے وہ شامل ہیں، اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ صحیح عقیدے والے نہیں ہوں جو سلفی اہل حدیث کا عقیدہ ہونا چاہیے، لیکن وہ حدیث کے راوی ہیں، جیسے خارجیوں سے بھی حدیث ہوتی ہے، جو ہے رافضیوں سے بھی ہوتی ہے، یعنی وہ اہل حدیث کے عقیدے پہ نہیں ہے مگر وہ اصحاب الحدیث یعنی حدیث کے راویوں میں سے ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے عقیدے کی طرف سے اہل حدیث ہونا تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ فقیہ ہوں، اس کے پاس جو ہے اہل حدیث کا جو طریقہ ہوتا ہے روایت اور اسناد وغیرہ کا، اور جو راویان ہوتے ہیں حدیث کے اس کے مختلف طبقات ہوتے ہیں، مختلف زمانوں کے حساب سے بنائے ہوتے ہیں، یا حدیث کی مصطلحات ہوتی ہیں اور جرح و تعدیل، اس کا اسے علم نہیں ہو، فقیہ ہو، اسے دینی مسائل معلوم ہے لیکن سلفی عقیدے والا اصحاب الحدیث میں سے، تو وہ اہل حدیث ہے اپنے عقیدے کے اعتبار سے، لیکن محدثین میں سے نہیں ہے جو حدیث کا کام کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ثابت ہوا کہ اہل الحدیث جب کہا جاتا ہے اس کے دو اطلاق ہوتے ہیں۔ پہلا وہ جو حدیث کا کام راوی ہوتے ہیں وہ اصحاب الحدیث میں سے ہیں جب آپ روایت کی نظر سے صرف دیکھیں گے حدیث کی، اور دوسرا جو ہوتا ہے صحیح عقیدے والے لوگ وہ اہل الحدیث ہوتے ہیں، جس کو طائفہ منصورہ وغیرہ کہتے ہیں، جس کے تعلق سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور قول پیش کیا جاتا ہے، جیسے کہ طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ نجات پانے والا فرقہ، یہ حدیث ہے کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت کا ایک فرقہ جو ایک گروہ جو ہے ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، انہیں چھوڑنے والا یا ان کی مخالفت کرنے والا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ تو اسی حدیث کے تعلق سے امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من هم، اگر یہ لوگ اہل حدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں معلوم کون ہے۔ تو یہاں صحیح عقیدے کی جانب، صحیح عقیدے کی طرف جو اہل الحدیث منسوب ہوتے ہیں اس کا ذکر ہے شیخ امام احمد بن حنبل نے جو کہا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے فقیہ بھی ہو اور صحیح اہل حدیث والے عقیدے پہ بھی ہو۔ چنانچہ اہل حدیث وہ ہیں جو عقیدہ رکھتے ہیں جو حدیث میں آیا ہے اور حدیث کو اپنی عقل کے مطابق رد نہیں کرتے، تو وہ اہل حدیث ہیں اپنے عقیدے میں۔ یہ عام تعریف ہے اہل حدیث کی۔ اور جہاں تک بات ہے روایت کے تعلق سے، ہاں جو راویان حدیث ہوتے ہیں وہ اصحاب الحدیث کہلاتے ہیں دوسرے والے سینس میں، اس قید کے ساتھ کہ وہ حدیث کی روایت کر کے لاتے ہیں، ضرور نہیں ہے وہ اہل حدیث کے صحیح عقیدے سلفی بھی ہوں، ایسا نہیں ہے۔ شیخ سے پوچھا کہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں یہ ہم کہاں پڑھ سکتے ہیں، کہ کن کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، اصول بتا رہے ہیں اتنے اچھے اچھے، یعنی مکمل طور پہ تفصیلی باتیں یہ کہاں سے ہمیں حاصل ہوں گی جو آپ یہاں بتا رہے ہیں طلب علم کے تعلق سے اور حدیث اور فقہ کے تعلق سے، محدثین اور فقہا کے تعلق سے؟ شیخ فرماتے ہیں کہ یہ آداب طلب علم کی مختلف کتابیں ہیں سلف صالحین کی لکھی ہوئی، ان کے اندر یہ باتیں مختلف جگہوں پر بکھری ہوئی آپ پائیں گے، مل جاتی ہیں، ان میں آپ کو یہ چیز ملے گی۔ اور کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ جب ان چیزوں میں پڑھتا ہے انسان سیکھتا ہے اس کو خود سمجھ میں آنے لگتی ہیں، اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔